بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں خودکش حملے کرنے کا جو نیٹ ورک ہے، اس کی جو منصوبہ بندی کرنے والوں کا جو پورا ایک نیٹ ورک ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں جو وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ صاحب، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو نیٹ ورک ہے یہ افغانستان سے آپریٹ کرتا تھا، بلکہ جو اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس پر جو حملہ کرنے والا خودکش حملہ آور تھا، اس کا جو سہولت کار ہے، فیسیلیٹیٹر ہے، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کو انٹیلیجنس بیورو نے گرفتار کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو پشاور میں ایف سی کے ہیڈ کوارٹر پر جو حملہ ہوا، تو وہ جو تینوں حملہ آور تھے وہ تیراہ کے راستے سے افغانستان سے پاکستان آئے تھے۔ تو آہستہ آہستہ اب ایویڈنس جو ہے وہ سامنے آتی جا رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف باقاعدہ ایک پراکسی وار شروع کر دی گئی ہے، اور جو بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا جو بیان ہے اس پر بھی آج ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستان کے خلاف اس کے جو دو ہمسائے ہیں وہ کوئی گٹھ جوڑ کر کے کوئی نئی جنگ چھیڑنے کی تیاری تو نہیں کر رہے۔ تو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب، اور سابق سیکرٹری خارجہ جناب اعزاز چودھری صاحب۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو جو آج عطا اللہ تارڑ صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس میں جو اصل بات بتائی ہے اس کا ایک چھوٹا سا کلپ سن لیں۔ یہ جو خودکش حملہ ہوا 11 نومبر کو G11 کچہری پہ، تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ جو ہینڈلر ہے ساجد العرف شینا، یہ اس سوسائڈ بامر کو بھی لے کے آیا، اس جیکٹ کو بھی لے کے آیا۔ اس نے 2015 میں تحریک طالبان افغانستان جوائن کی، اور یہ سارا جو اس کی پلاننگ ہوئی وہ فطر الخوارج اور ٹی ٹی پی کا جو سربراہ ہے نور ولی محسود، یہ اس نے پلاننگ کی اپنے کمانڈر داد اللہ کے ذریعے۔ داد اللہ اس وقت افغانستان میں موجود ہے، افغانستان کا مکمل طور پہ لنک بھی ہے، ان کی اس میں انوالومنٹ بھی ہے، ان کی سرزمین بھی انوالو ہے۔ تو یہ جو فیسیلیٹیٹر ہے جس کو کہ آئی بی نے گرفتار کیا ہے، اس نے کیا بیان دیا گرفتاری کے بعد، وہ بھی سنیں۔ نام ساجد اللہ ہے اور زبیر ہے، شینا کے نام سے بھی مجھے لوگ جانتے ہیں۔ داد اللہ جو تھا وہ تحریک طالبان میں کمانڈر تھا۔ داد اللہ نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ نے میرے پاس افغانستان میں آنا ہے۔ اس نے ہمیں کہا کہ اسی طرح بندہ جو خودکش بمبار کرے گا اور جیکٹ ہم بھیجیں گے وہ اس کو پہنانا ہے۔ اس کے بعد مجھے میسج آیا کہ 2-3 دن میں آپ کی طرف ایک بندہ آئے گا افغانستان سے، اس کا نام ہے عثمان۔ ہم نے وہاں پہ اس کو جیکٹ پہنایا، G11 کچہری میں چلا گیا۔ پھر ہمیں 1 بجے پتہ چلا کہ اس نے خودکش بمبار کر دیے۔ تو جنرل قیوم صاحب، یہ تو اب ایویڈنس سامنے آ گئی ہے، اور جو اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے، یہاں پہ جو خودکش حملہ ہوا ہے تو وہ بندہ بھی افغانی تھا، اور اس کو جو لانے والا ہے یہاں پہ فیسیلیٹیٹر، وہ پورا بیان دے رہا ہے۔ تو اب اس پر اس صورتحال میں جب کہ افغان حکومت کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں، تو پاکستان کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ پاکستان کیا کرے اب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب نیٹو کا قبضہ تھا نا افغانستان کے اوپر، تو اس وقت بھی انڈیا یہاں بہت ایفیکٹو، اور آپ نے دیکھا ان کے کونسل خانے تھے، اور بی ایل اے اور یہ گروپ بلوچستان میں بھی اور ادھر کر رہے تھے۔ ابھی جب سے نیٹو کی ڈی انڈکشن ہوئی ہے تو اس کے بعد تو ٹی ٹی پی کو بالکل ایبسولوٹلی، یعنی موسٹ بینیفیشری جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ ایک تو ان کو آزادی ہوگی پھرنے چلنے کی، اور نمبر 2 جو $7 ارب کا اسلحہ امریکہ چھوڑ کے گیا ہے، جس کے اندر نائٹ ویژن بھی گلاسز بھی ہیں، اور ویپنز ہیں، اور 40,000 وہیکلز ہیں، ایئر کرافٹ تھے، ایئر ٹو گراؤنڈ میزائلز وغیرہ، اور بہت کچھ، یعنی 1.5 ملین تو اسمال آرمز کے وہ تھے، یہ ان کے ہاتھوں میں لگا۔ تو یہ ایک قسم کا۔ دین سیکنڈلی، افغانستان کے اندر 14 ایتھنک گروپس ہیں، دے آر ریکگنائزڈ ایتھنک گروپس۔ ان کا جو 2004 کا کانسٹیٹیوشن افغانستان کا جو سسپینڈڈ ہے، اس میں افغانستان کے نیشنل اینتھم میں بھی ان ایتھنک گروپس کا ذکر ہے۔ ابھی وہ نان ریپرزینٹڈ ہے، ابھی عبوری حکومت ہے۔ دیئر فور طالبان کی ویک ایریاز، ایک تو یہ ہے کہ عبوری ہیں، ٹیمپریری ہیں۔
سیکنڈ کہ یہ ایک نمائندہ حکومت ملک کے لیے نہیں ہے، اینڈ تھرڈلی کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں القاعدہ سے بھی اور IS خراسان اور ان کے جو TTP کے ان کے ساتھ رشتے بیٹر ہیں. سو دیر فور ان کی ایک تو مس پلیسڈ آئیڈیالوجی، دے تھنک کہ جو کچھ وہ سوچتے ہیں وہ سب سے. سیکنڈلی کہ ان کے اندر جو وہ پریشرز ہیں کہ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں. تو ابھی تو آپریشن سندور کے بعد انڈیا کو تو جو حالت ہوئی ہے، دیکھیں 4 گھنٹے 4 دنوں کی جو جنگ ہے، اس کے بعد تو انہوں نے کہا تھا نا کنٹینیو کریں گے. اس میں تو آئیوٹا آف ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے اور یہ لانچنگ. پاکستان کیا کرے؟ اب پاکستان کیا کرے؟ پاکستان کے پاس آپشن نمبر 1 تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ لوگوں کو پروف کے ساتھ سامنے لا رہے ہیں کہ دے آر انوالوڈ. یہ کرنے کے بعد آبویسلی آپ کا جو سیکنڈ مؤثر ہتھیار ہے وہ آپ کی ڈپلومیسی ہے، پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے، بیک ڈور چینلز کے اوپر ہے. آپ کی جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے فار ایگزامپل 23-24 میں ان کی 2.8 بلین ڈالر تھی، ابھی وہ 1 بلین ڈالر رہ رہی ہے. اسی طرح ان کی بائی لیٹرل ٹریڈ پاکستان کے ساتھ جس کا پوٹینشیل 5 بلین ڈالر ہے وہ بہت کم ہوا ہے. آپ ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر اکنامک اسٹرینگولیشن، ڈپلومیٹک آئسولیشن اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ جو کائنیٹک کام وہ کر رہے ہیں، اور جس مؤثر طریقے سے آپ کی جو سائبر وار ہے، آپ جو ان کو ٹریس کر رہے ہیں آپ کی انٹیلیجنس کے مطابق، ان کو بارڈروں سے کراس کریں تو ان کو ٹریل کریں اور ان کو موقع نہ دیا جائے. جی ایئر مارشل ارشد ملک صاحب، کیا اس میں یہ بھی ایک آپشن ہے کہ پاکستان اپنی ایئر پاور کو استعمال کرے، ڈرونز کے ذریعے ان کے جو ٹھکانے ہیں ان کو لوکیٹ کر کے ان کو سٹرائک کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد بھائی بہت شکریہ آپ کا میری اوپینین لینے کے لیے. جیسے آپ نے اسٹیبلش کر لیا اور جنرل صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک قبائلی، نسلی اور گروہی فرقہ ہے جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، اور وہ ہم پہ مسلط ہے جن کی مذہبی تشریح شاید ہم ان کی اس مذہبی تشریح میں فٹ نہیں ہو رہے. لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہوا. ہمارا ان کے ساتھ انسانی رشتے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ مذہبی رشتے ہیں، ثقافتی رشتے ہیں، تاریخی رشتے ہیں. میرے خیال میں یہ آپشن تو ہمارے پاس ہے ہی ہے، بٹ حامد بھائی یہ صرف واحد آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایئر ہم جو لے کے آئیں گے انشاءاللہ اس کو وہ نہیں فیس کر سکیں گے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اور آپشنز پہ بھی جانا پڑے. جی تو میرے خیال میں آپ کے سوال کے جواب میں کہ ایئر آپشن تو بڑی آسان اور سادہ سی اور سامنے کی سی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم نے مستقبل کے لیے اور ایک مستقل لاہ عمل اختیار کرنا ہے تو وہ کیا اقدامات ہیں جو ہمیں کرنے پڑیں گے. اچھا، اس کے لیے اب اعزاز چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں. جی اعزاز چودھری صاحب، اب آپ اپنے سفارتی تجربے کی روشنی میں کیا سجیسٹ کریں گے کہ اب جب کہ جو پاکستان کے اندر خودکش حملوں کا جو نیٹ ورک ہے وہ بالکل بے نقاب ہو چکا ہے، جو فیسیلیٹیٹر ہے اس نے اعترافی بیان دے دیا جی کہ یہ افغانستان سے میں لوگوں کو لا کے یہاں پہ لانچ کرتا ہوں، تو اب اس صورتحال میں پاکستان کیا کرے؟ جی شکریہ میر صاحب. میرے خیال میں سب سے زیادہ ایفیکٹو جو ہے وہ اکنامک کوئرشن ہے، اکنامک میجرز ہیں، کیونکہ ہماری بندرگاہوں کا استعمال، ہماری ہسپتالوں کا، ہماری یونیورسٹیز کا بہت ہو چکا، اور اس کے راستے یہ لوگ آتے ہیں جب ہم ان کے لیے خیر رکھتے تھے اور یہ ہمارے لیے شر. تو اس لیے وہ تو سب سے زیادہ ایفیکٹو ہے. میرے خیال میں اس کے اثرات جلدی آنا شروع ہو جائیں گے. اگر 1 بلین رہ گئی اور بھی کم ہو جائے گی، اور ان کو اگر چاہ بہار جانا چاہتے ہیں تو جانے دیں چاہ بہار. اشرف غنی صاحب نے نارتھ ساؤتھ کوریڈور بھی کر کے دیکھ لیا تھا اور چاہ بہار بھی دونوں کامیاب نہیں ہوئے تھے. ان کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے یہ کیا ہے. بہت ان کو بالکل انہوں نے پاکستان کو مس ریڈ کیا ہے. پاکستان سے سچا دوست ان کا کوئی نہیں تھا، لیکن انہوں نے غلط ہینڈل کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی جو بارڈر مینجمنٹ ہے وہ بہت ہی کروشل ہو گئی ہے، اور اس میں اگر جہاں کائنیٹک آپریشنز چاہیے میرے خیال میں وہ کرنے چاہیے، اور جہاں ضرورت ہو نیچرلی اس کے لیے انٹیلیجنس درکار ہوگی. آپ کو یہ صحیح معلومات ملنی ضروری ہے کہ وہاں پہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس کے لیے شاید دوسری جو دوست ممالک انٹیلیجنس ہیں ان سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو ڈپلومیٹک فرنٹ جس کی بات کی گئی ہے، ہمیں بالکل ایک کوئلیشن بنانی چاہیے. جتنے نیبرز ہیں پلس رشیا اینڈ چائنا، ان سب کے ساتھ مل کر، ہم پہلے بھی ان کے اوپر دباؤ تھا ماسکو فارمیٹ میں ایک یونینیمس اسٹیٹمنٹ میں. میرے خیال میں ایک اور بہت بڑی کانفرنس کرنے کی ضرورت ہے. بے شک پاکستان اس کی میزبانی کرے اور سب کو بیک زبان
یہ کہنے پہ ان مجبور کرے کہ جناب یہ جو ہے یہ آج پاکستان کے لیے ہے یہ خطرہ، کل یہ سب کے لیے خطرہ ہوں گے. یہ چیز میرے خیال میں ریکگنیشن ان پہ مزید دباؤ جو ہے ڈالے گی. اور چوتھی اور آخری چیز میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو سلیپر سیلز ہیں پاکستان کے اندر، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ کام کیا جائے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے وہ ہمارے ایرس وائلڈ ٹرائبل ایریاز ہو سکتے ہیں. یہ جو آپ KPK میں ہیں وہاں پہ بدقسمتی سے جب ان کو مرج کیا گیا، ان کو جو وسائل دینے چاہیے تھے وہ نہیں ملے، ان کو جو حقوق ملنے چاہیے ان کو اپنی فرسٹ لائن آف ڈیفنس بنائیں. اور وہ اگر ان کو کوئی جگہ نہ دے TTP کو تو کوئی مجال نہیں کہ یہ اس طریقے سے جگہ لے سکے. اور پاکستانی پوری قوم میرے خیال میں اس وقت تقریباً متحد ہو گئی ہے. چند ایک ابھی بھی لوگ ہیں جو نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کریں. آل پارٹیز کانفرنس بھی کیے تاکہ پاکستان پورا متحد ہو کے ان کا مقابلہ کرے. یہ لوگ جو ہیں یہ یہی زبان سمجھتے ہیں کہ ان کو متحدہ ہو کر جواب دیا جائے. جی اچھا جنرل قیوم صاحب، کیونکہ آپ کا ایک طویل تجربہ ہے اس لیے سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ حامد کرزئی جو ہے وہ 2002 سے پہلے یہاں اسلام آباد میں رہتے تھے گیسٹ ہاؤس میں، شام کو واک کرتے تھے مارگلہ روڈ پہ، اور پھر 9/11 کے بعد جو ہے وہ ایک دن اچانک ان کو جہاز میں بٹھا کے، اور ہم نے یہاں سے پاکستان کی اسسٹنس کے ساتھ ان کو وہاں پہ لانچ کیا گیا. پھر ایک الیکشن ہوا، اس میں بھی پاکستان نے ان کی مدد کی. کرزئی صاحب پاکستان کی مدد سے صدر بنے افغانستان کے، پھر انہوں نے پاکستان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں. اشرف غنی صاحب پاکستان کی مدد سے صدر بنے، ان کو یہاں GHQ میں بلا کے گارڈ آف آنر دیا گیا، انہوں نے پاکستان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں. اور یہ افغان طالبان کے بارے میں تو پوری دنیا کہتی تھی یہ پاکستان کی پراکسی ہیں، اب یہ بھی پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ سارے ایک دوسرے کے نظریاتی مخالف ہیں، اشرف غنی، حامد کرزئی، افغان طالبان، لیکن پاکستان کے خلاف سارے متحد ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اٹ از ویری انفارچونیٹ. پاکستان نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ افغانستان ہمارا نیبر ہے، ہماری کلچرل ٹائز ہیں، ریلیجس ٹائز ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ جب اس خطے میں سب سے ورسٹ اینیمی ہمارا انڈیا ہے تو ہم اپنے اور نیبر میں دشمن پیدا نہ کریں. دیٹ از دی ریزن کہ آپ ہر کسی کے ساتھ اچھا کرتے رہیں. طالبان کے لیے بھی بہت سی آپ نے دیکھا کہ بہت کچھ ہے. یہ ہماری اسٹریٹجک مس کیلکولیشن تھی کہ نیٹو نکل جائے گا تو پھر طالبان جو ہیں وہ اوبلائزڈ فیل کریں گے کہ پاکستان ایک موسن ہے. لیکن انفارچونیٹلی ان کے جانے کے بعد ہی یہ اٹیک بہت زیادہ تیز ہوئے. پھر انڈیا کا جو اپنا پیسہ ہے، افغانستان کی ایک کمزوری پیسہ بھی ہے، جو کہ انڈیا کے سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کہا تھا کہ یہ سیلیبل ہیں اور ان کو جتنا پیسہ چاہیے ہم دیں گے اور ہم استعمال کر رہے ہیں. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہاں چونکہ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں، جب پہلے کمیونزم کا ایفیکٹ تھا افغانستان میں، اور اس کے بعد انڈیا کا ان کی انویسٹمنٹ. دیکھیں انڈیا اپنے کسی نیبر ہر کے ساتھ ناراضگی ہے، لیکن نیبر سے ہٹ کے افغانستان میں. آپ کا خیال ہے کہ یہ افغانستان میں جو انڈیا کا انفلوئنس ہے اس کی وجہ سے سازش ہوتی ہے ہمارے خلاف؟ یا آف کورس اس کی وجہ سے سازش ہوتی ہے. اور پھر یہ جو لوگ پرو انڈیا یا پرو کمیونزم کا یہ اینٹی پاکستان ہے، وہ یہ طالبان جیسے گروپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ تو سب سروینٹ ہیں پاکستان کے، آپ ان کے محتاج ہیں. تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں ہم بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں، تو میرے خیال میں انہوں نے. اچھا ارشد ملک صاحب، انڈیا کا ذکر آ رہا ہے بار بار، تو راج ناتھ سنگھ کا بیان تو آپ نے سن لیا ہوگا، ذرا میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ پھر آپ اس پہ کمنٹ کریں اپنا. آج سندھ کی بھومی میرے بہنوں بھائیوں یہ بھارت کا حصہ بھلے ہی نہ ہو، لیکن سبھیتاگت روپ سے سندھ ہمیشہ بھارت کا حصہ رہے گا. اور جہاں تک زمین کی بات ہے تو بارڈرز تو بدل سکتے ہیں، کیا پتا کل کو سندھ بھارت میں پھر سے واپس آ جائے. اچھا ارشد ملک صاحب، یہ پہلے بھی اس طرح کے وہ پرووکیٹو قسم کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، لیکن سندھ کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، پہلے یہ بلوچستان کے بارے میں بات کرتے تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے انہوں نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جب پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی ہے تو ایسی سٹیٹمنٹ دی جائے کہ تاثر ملے کہ انڈیا اور افغانستان مل کے پاکستان کو ڈس ممبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کے عزائم کیا ہیں. اگر آپ ہسٹری کو ٹریس بیک کریں تو انہوں نے کبھی بھی ہمیں دل سے تسلیم نہیں کیا.
اگر ہم چاہیں تو ہم بھی بات کر سکتے ہیں کہ ہمارا حیدرآباد پہ حق ہے, ہمارا پنجاب پہ حق ہے. ہم ایسی بات نہیں کرتے. ہم تو یہ انٹرنیشنل جوناگڑھ نے تو اعلان کر دیا تھا کہ میں پاکستان میں شامل ہو رہے ہیں. کشمیر کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ وہ بھیانک بیانات ہیں, یہ وہ بوکھلاہٹ والے بیانات ہیں جو کہ بجائے عمل لانے کے آپ کے اندر مزید نفرت اور مزید ایسی تحریک پیدا کرتے ہیں کہ ہم دونوں طرف سے ان کو سٹرینگولیٹ کریں. لیکن ایک بات طے ہے کہ جب تک قومی اتحاد اور قومی اعتماد نہیں آئے گا, یہ کسی انڈیویجول ادارے, انڈیویجول پارٹی یا کسی ایک کی سوچ سے یہ مسئلہ حل ہونے نہیں لگا. یہ ایک بات میں آپ کے ضمناً بات کر دوں کہ کافی عرصے سے آپ نے دیکھا کہ پہلے سرکریک گئے, پھر یہ وکرنت پہ گئے, اور اب یہ آج سٹیٹمنٹ آ گئی. میرا خدشہ ہے کہ کہیں سندھ کی طرف سے یہ کوئی مس ایڈوینچر نہ کر دیں جس کی شاید ان کو تیاری بھی نہیں ہے اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ الحمدللہ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی اسپیشلی, ہم نے کوئی تھریشولڈ ایکسرسائز نہیں کی ہوئی, لیکن جو ہماری مربوط پلاننگ ہے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی مس کیلکولیشن کرنے کا ارادہ کیا. اچھا اعزاز چودھری صاحب, یہ جو بات کی ہے راجناتھ سنگھ نے, تو اس کے حوالے سے ایک انڈیا کے ڈیفنس اینالسٹ ہیں پروین ثانی صاحب, انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا اس پہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو کی ہے انہوں نے, یہ کوئی پہلی دفعہ ایسی بات نہیں ہوئی. اس سے پہلے بھی یہ کئی سال پہلے ان کے ایک لیڈر تھے بی جے پی کے اڈوانی صاحب, وہ بھی ایسی باتیں کرتے رہے ہیں امریکیوں کے سامنے. میں چاہ رہا ہوں ان کا ایک کلپ آپ کو سنوا دوں. Rajnath Singh is not the only RSS leader to talk like this. In 1998, the then Home Minister L.K. Advani, he had an interaction with the then US Deputy Secretary of State Strobe Talbot. And this interaction has been mentioned by Talbot in his book, Engaging India. Talbot writes that my session with Advani was unnerving. Advani mused aloud about the happy day when India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh and Myanmar would be reunited in a single South Asian confederation, what the RSS calls Akhand Bharat or Greater India. اچھا اعزاز صاحب, آپ کے ساتھ پہلے بھی اس پہ اکھنڈ بھارت پہ بات ہو چکی ہے, لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو راجناتھ سنگھ کا بیان ہے یہ ایک کیلکولیٹڈ بیان ہے, اور انڈیا جو اکھنڈ بھارت کا نقشہ اب اپنی پارلیمنٹ میں بھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے, تو وہ کیا اس پوزیشن میں ہے کہ اپنی فوجی طاقت کے ذریعے اکھنڈ بھارت کے خواب کو پورا کر سکے کہ جس میں انہوں نے افغانستان کو بھی شامل کیا ہوا ہے؟ نہیں جی, بالکل نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا. ابھی ارشد ملک صاحب نے کہا اور ہم نے بھی پہلے سنا تھا کہ جی شاید وہ جنوب سے اس دفعہ آئیں اور شمال سے بھی آئیں. میرا نہیں خیال, اس وقت ان کی ہمت ہی نہیں ہے جی. میر صاحب ان کی ہمت دم توڑ گئی ہے. یہ اپنی عوام کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ابھی بھی ہمارے اندر جو ہم نے وہ شکست کے باوجود ہم میں بڑا دم خم ہے, ہم یہ باتیں کر سکتے ہیں. وہ دنیا کو بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم, آپ بے شک ہمیں کہتے رہیں کہ ہم نے شکست کھائی ہے, لیکن ہم جو ہے ہمارے ابھی بھی عزائم اس قسم کے ہیں. اپنی عوام کو تو ان کو یہ بھی بتانا ہے انہوں نے کہ جناب آپ کے ٹیکس پیئر جو ہے نا, اس کے ذریعے یہ جتنی ڈیفنس فورسز ہیں یہ ابھی تک جو ہیں وہ کیوں نہیں کچھ کر سکی. یہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں. اگر پوزیشن میں ہوتے تو ریڈ فورٹ کے باہر جو واقعہ ہوا تھا اس کی بنیاد بنا کر یہ پھر کوئی نہ کوئی حرکت کرتے, پر اب ان کو پتہ چل گیا کہ دنیا یقین نہیں کرے گی. دیکھیں پہلگام کے اوپر بھی دنیا نے یقین نہیں کیا تھا. ان کا پورا 2.5 دہائیوں کا جو فلسفہ تھا اور جو پورا بیانیہ تھا وہ ٹوٹ گیا. تو اب وہ اسی وجہ سے مقبوضہ کشمیر میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے, یہاں پہ ریڈ فورٹ کے باہر بھی ہوا ہے. انہوں نے کوئی پاکستان کے اوپر اس کی بات, کیونکہ یہ تیار ہی نہیں ہے. ان کے پاس ایئر فورس پہ سب سے زیادہ تیز ہیں, وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی اب کانفیڈنس اتنا نہیں رہا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ابھی تیار ہیں کہ پاکستان پہ حملہ کر سکے. یہ اتنی بڑھ کی جو بڑکیں لگا رہے ہیں, اس سے یہ مزید اپنے آپ کو خطے کے اندر تنہا کر رہے ہیں. اور جو ملک خطے میں تنہا ہو جائے وہ دنیا کے اندر اپنا کیسے اتنا بڑا گلوبل پروفائل لے سکتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان گیدڑ ببکیوں سے کوئی ڈرنا چاہیے, لیکن جواب دینا چاہیے. وہ ہم نے دیا ہے, بہت اچھا کیا. ہمارے فارن آفس سے بھی, ہمارے جو آرم فورسز کی طرف سے بھی یہ بالکل اس قسم کی جرت نہیں کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی قوم ان کی اس قسم کی گدڑ ببکیوں سے ڈرنے والی ہے. جی وہ ڈرنے والی تو نہیں ہے پاکستانی قوم, لیکن ایسا لگتا ہے کہ انڈیا میں کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں ہونے والی جو کچھ تیاری ہے اس تیاری سے ذرا پریشان ہیں. اب وہ تیاری کیا ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد.
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. مئی 2025 میں پاکستان کے ہاتھوں بھارت کے ساتھ جو ہوا, اس کے بعد جو بھارت کے بہت سے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں اور ان کے جو تجزیہ نگار ہیں وہ بڑے ہی پریشان ہیں کہ ایک طرف تو ہمیں مار پڑی مئی 2025 میں, اور دوسری طرف ہمارا جو وزیر دفاع ہے وہ اس قسم کے بیانات دیتا ہے جس سے کہ دوبارہ جنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. اب یہ جو پروین ثانی صاحب ہیں جنہوں نے کہ مئی 2025 کی جنگ سے پہلے یہ وارن کیا تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو انڈیا کو بڑی مار پڑے گی, اب یہ دوبارہ جو ہے دہائی دینی شروع کر دی ہے انہوں نے کہ بھائی پاکستان میں تیاری شروع ہو گئی ہے اور اگر آپ نے کوئی پنگا لے لیا تو بڑی مار پڑے گی. اور یہ جو تیاری کا وہ ماتم کر رہے ہیں اس میں وہ جو ایک 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں. کس انداز میں ذرا سنیں. Through a constitutional amendment, the Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Munir also has become the Chief of Defence Forces, implying one single man who will decide war, the stages of war, everything with Pakistan, so the decision making will be very swift on the Pakistan side. Then the US Congress report also talks about the Chinese who are to give 40 J-35 fifth generation fighter aircraft to the Pakistan Air Force, and the Pakistanis will get anti-ballistic missile systems from China, which are the HQ-19 and the KJ-500 AEWC. They will get all these things. So the point is very simple, that the Pakistanis are determined to fight at the operational level of war with the newly raised Rocket Force Command under the Pakistan Army and the Pakistan Air Force. جی جنرل قیوم صاحب. دیکھیں جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے نا, پاکستان نے کبھی بھی اپنی گارڈز لوور نہیں کی. میں ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ میں کچھ 6 سال رہا جب یہ بہت سی چیزیں ہو رہی تھی تو, لیکن ابھی یہ جو گیدڑ بھپکیاں انڈیا کی, اس کی 2-3 ریزنز ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ان کے اندر بہت سی انسرجنسیز کی موومنٹس ہیں, وہ اس کو ہلا رہی ہیں. آپ کو یاد ہے نا, ایسٹرن سائڈ پہ ریڈ کوریڈور بھی ہے, موئسٹ بھی ہیں, منی پور کا ہے, خالستان والے کتنے ایفیکٹو ہیں, اور بہت سارا. سیکنڈلی جو مودی کی اپنی اینٹی مائنارٹی پالیسیز ہیں, اس سے بھی ایک طبقہ خوش نہیں ہے کہ آپ ہمیں اس سے ہٹا کے تو ایک ہندو انڈیا بنانا چاہتے ہیں, سیکولر انڈیا کا. اینڈ تھرڈ بڑی ریزن یہ ہے جو ان کو 4 دنوں میں مار پڑی پاکستان سے, پنگا انہوں نے لیا, خود کش حملہ کیا اور مار کھائی, اور خطے میں نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ان کی جو ہے وہ پریشانی ہوئی. تو اس لیے ہمیں ویئرز میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ دشمن کو جب ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو 2 چیزیں دیکھتے ہیں, ایک اس کی کیپیبلٹی اور ایک اس کی انٹینشنز. انڈیا ایک ایسا ملک ہے جس کی فوج تو بڑی ہے, تو اب وی انڈرسٹینڈ کہ یہ کسی جگہ پہ نیوسنس کریٹ کر سکتا ہے. تو یہ اگر سندھ میں پنگا لے گا تو ان کی سافٹ انڈر بیلی خالستان بھی ہے, یہ وہ بھی ہمارے بالکل ڈور سٹیپ کے اوپر اور ہمارے ساتھ ہے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ بائی دی گریس آف اللہ جو ہماری ایئر پار ہے اور جو انٹیگریشن ابھی ہم نے چیف آف ڈیفنس فورسز سے کریٹ کر لی ہے, جو پریکٹیکلی ہم بیفور بھی کیسے کر رہے تھے, تو اس کی وجہ سے یہ جو انٹیگریٹڈ پاکستان کی لینڈ فورسز, نیول فورسز, ایئر فورس, اسپیس کی یوٹیلائزیشن اور سائبر وار, یہ جب سارے کمبائنڈ ہو کے جب پہلے بھی اس طرح ایفیکٹ ہوا, تو انشاءاللہ آئی ٹیل یو کہ ہمیں محتاط ضرور رہنا ہے, لیکن انڈیا کا. اچھا ارشد ملک صاحب, یہ جو پروین ثانی صاحب چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو عہدہ ہے, اس کی جو توجیہ کر رہے ہیں, جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں کہ یہ دراصل ایک آپریشنل ریکوائرمنٹ ہے جنگ کی صورتحال میں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عہدہ انڈیا میں بھی ہے, تو ان کو اس کا فائدہ کیوں نہیں ہوا اور ہمیں کیسے ہوگا؟ میری ذاتی رائے میں اور بڑی محتاط رائے میں, چیف آف ڈیفنس فورسز کا جب تک خد خال سامنے نہیں آتے ہم اس طرح سے کامنٹ نہیں کر سکتے. میرے خیال میں جو پاکستان ایئر فورس کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہے وہ ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ فلیکسیبلٹی, اڈیپٹیبلٹی اینڈ ایز آف آپریشن اینڈ کوئک ڈیسیژن میکنگ. میرے خیال میں جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ تیاری کیا ہے, تو ہماری جو معلومات ہیں اس پہ کافی انالیسس ہوا, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جو چیف آف ایئر فورس تھے وہ پہلے امریکہ گئے, پھر چائنا گئے. جو گیپس ہیں جو جنگ کے بعد وہ بڑا ضروری سمجھنا, اس میں ہم نے 2-3 باتوں پہ زور دیا. ایک تو ہمارے F-16 اس طرح یوٹیلائز نہیں ہوئے بیکاز آف لمیٹیشن.
کیونکہ J-10 کی جو اسٹرینتھ تھی وہ ماشاءاللہ بہت آگے تھی. پھر جو JF-17 کی یوٹیلائزیشن تھی سرفیس اٹیکس سرفیس ٹارگٹس کے لیے الحمدللہ وہ دوسرا جو گیپ نظر آ رہا تھا، ایک تو یہ F-16 کی اسٹرینتھ میرے خیال میں اس پہ ضرور پیش رفت ہوئی. دوسرا جو گیپ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا اور جو کہ حقیقت بھی ہے کہ انہوں نے براموس کو بہت زیادہ پیش کیا. اس کے مقابلے میں جو ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم تھا جس کا نام آپ ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے، اس سے امپروو ورژن کی طرف ہم گئے. تیسرا جو فیکٹر جس میں ہم نے ماشاءاللہ ایک اسپیشلائز ہم نے کیا تھا وہ تھا سائبر اور نیٹ ورکنگ والا. لیکن اب جو اگلا ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے ڈرونز ٹیکنالوجی کا. اور ڈرونز ٹیکنالوجی کو جس میں ہم فوقیت لینے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہوگا انڈیجنائزیشن کا. تو جو آپ تیاری کی طرف کہہ رہے ہیں جس کا میں نے اشارہ کیا کہ اگر یہ ساؤتھ کی طرف مس ایڈونچر آئے اور ہمیں ساؤتھ میں اگر ان کو موقع نہیں ملا تو ہمیں تو بالکل موقع نہیں ملا. تو یہ وہ تیاری ہے جس سے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم ان کو کاؤنٹر کرنے میں. تو اگلا محاذ اگر انہوں نے پہل کی تو ان کو ساؤتھ میں بہت مار پڑے گی. سر آپ دیکھیں کہ ان کا ولنریبلٹی کتنی زیادہ ہے. اگر آپ ان کا جو ٹریڈ والا ایریا دیکھیں وہ 200 کلومیٹر کا بہت بڑی ولنریبلٹی ہے. آپ کی تو اتنی ولنریبلٹی بنتی نہیں. دوسرا جو اب ہم نے ویپن لگایا ہے JF-17 کے اوپر جو ان کو ضرور پتہ ہوگا، اگر یہ پچھلی دفعہ PL-15 کی طرح اس کی رینج مس کیلکولیٹ نہ کر گئے تو اس کی رینج الحمدللہ اتنی ہے کہ وکرانت کو ان کو مزید پیچھے لے کے جانا پڑے گا. وکرانت جو ان کا فلیٹ ہے، کیریئر ہے، ایئر کرافٹ کیریئر. اچھا اعزاز چوہدری صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ایک امریکی ڈپلومیٹ ہیں، ان کا تعلق امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یعنی کہ دفتر خارجہ کے ساتھ ہے. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اردو زبان میں اور میں ان کو مل بھی چکا ہوں. اس ڈپلومیٹ کو خاتون ہیں یہ اور اچھی اردو بولتی ہیں، لیکن انہوں نے اردو زبان میں ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے بڑا قابل غور ہے. ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کی نگرانی کی حماس کے لیے کوئی کردار نہیں ہوگی غزہ میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حماس عام فلسطینی لوگوں کی نگرانی نہیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہمیں یہ یقین دہانی کروائی واشنگٹن کے دورے میں کہ حماس کا جو غزہ میں کوئی کردار نہیں ہوگا، اور یہ سمجھتی ہیں کہ جو حماس ہے وہ غزہ کے جو رہنے والے ہیں ان کی نمائندگی نہیں کرتی. بس اتنی بات انہوں نے کی ہے. لیکن اب اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات انہوں نے کیوں کی ہے. تو اعزاز چوہدری صاحب اب ایک دوسرا موضوع آ گیا ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے تو ہم پہلے لے چکے ہیں اس مسئلے پہ. کیا اس قسم کی سٹیٹمنٹ کسی امریکی ڈپلومیٹ کو ایک ایسی صورتحال میں دینی چاہیے کہ جب ابھی پاکستان نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ اس نے غزہ اپنی فوج بھیجنی ہے یا نہیں بھیجنی؟ جی دیکھیں، وہ اپنے بارے میں تو بتا سکتی ہیں کہ ان کی رائے کیا ہے. وہ پاکستان کے وزیر اعظم کی ترجمانی کی ضرورت نہیں ہے ان کو. ہمارے پاس اپنے سپوکس مین ہیں اور ہم اپنے جو موقف ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے واضح کر دیتے ہیں. تو میں تھوڑا حیران ہوں کہ وہ یہ کیسے دے سکتی ہیں کہ جی پاکستان کے وزیر اعظم نے ایشورنس دی، نہ کوئی یہ بات ہوئی نہ کوئی اس قسم کی. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی ہمارے وزیر اعظم نے کیا کہا ہوگا. بات یہ کہ یہ کون ہے یہ کہنے والے، اور ہم کس طریقے سے حماس کے بیاف پہ جا کے یہ بات کر سکتے ہیں. مجھے تو یہ بات بالکل مطلب غیر منطقی بھی لگی ہے اور غیر سفارتی بھی لگی ہے. پاکستان کو، آپ کو پتہ ہی ہے میری رائے اس معاملے میں، کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے وہاں پہ وہ کسی ایسی صورتحال میں نہ پھنسے کہ جس میں ایک طرف وہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز سے لڑتی نظر آئے، دوسری طرف حماس سے لڑتی نظر آئے. یہ چیزیں پہلے طے ہوں گی اور اس کے بعد سارے ملکوں کی جہاں پہ نمائندگی ہوگی پاکستان بھی اس کے بارے میں غور کرے گا. لیکن یہ نہیں کر سکتا پاکستان کہ جا کے فلسطینیوں سے بھی لڑ رہا ہو یا اسرائیلی سے بھی لڑ رہا ہو. میرے خیال میں اس معاملے میں ہمارے ہاں بڑی کلیئرٹی ہے. اچھا جنرل قیوم صاحب، جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار، وہ بڑا واضح طور پہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ جب تک جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کا مینڈیٹ سامنے نہیں آتا اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی تو ہم اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. تو وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ امریکن ڈپلومیٹ کہ شہباز شریف صاحب تو کمٹمنٹ دے چکے ہیں. دیکھیں، جیسے چوہدری صاحب نے فرمایا بالکل ٹھیک بات ہے. یہ لغو بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کا کوئی رول نہیں ہوگا. ہم کسی پوزیشن میں نہیں ہیں یہ کہنے کے لیے کہ وہ رول ہوگا یا نہیں ہوگا.
اور نمبر 2 پاکستان کی پوزیشن پیلسٹائن پہ کرسٹل کلیئر ہے بیسڈ آن واٹ قائد اعظم محمد علی جناح سیٹ. تو دیر فور آئی تھنک کہ ہم 2 اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم پیلسٹائن کی ایک سیپریٹ اپنی انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں, ہم القدس کو ان کا کیپٹل ماننے کی بات کر رہے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا رائٹ ہے اور وہ ان کو کرنا چاہیے. تو اس لیے میرے خیال میں اسٹیٹمنٹ. ایئر مارشل ارشد ملک صاحب, آپ اس پہ کیا کہیں؟ جی بالکل غیر منطقی بات ہے. سب سے پہلے یہ کہنا کہ حماس وہاں کی نمائندہ نہیں ہے, یہی بالکل لغو بات ہے. دوسرا کیونکہ انہوں نے تو 2006 کا الیکشن جیتا ہے اور اکثریت حاصل اس کے بعد سے ابھی تک الیکشن کوئی نہیں کروا رہا. ہاں. دوسرا ہمارا بھی اس پہ سٹانس بڑا کلیئر ہو. یہ میں مانتا ہوں کہ ہمارے اوپر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ دیکھ کے دیکھتے ہیں کہ ریئیکشن کیا آ رہا ہے. تو شاید انہوں نے ریئیکشن دیکھنے کے لیے, جج کرنے کے لیے کہا ہو. پاکستان کی پوزیشن ابھی تک کے لحاظ سے تو بہت کلیئر ہے, اور ابھی اس کو فردر اسٹرینتھن ملتی ہے جب سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں انہوں نے بھی امریکہ جا کے کہا کہ میں 1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ تو کر دوں گا, لیکن 2 ریاستی جو فلسطینی ریاست ہے اس کے اوپر میں نے کمپرومائز نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم مانیں یا نہ مانیں, ایک انفلوئنس ہمیں سعودیہ سے آتا ہے, ایک امریکہ سے آتا ہے, لیکن ان حالات میں ہمارا بیانیہ بالکل ٹھیک رہتا ہے. جو سر نے فرمایا, جو چوہدری صاحب نے فرمایا کہ 2 ریاست, القدس اور حماس کا رول, اور پاکستان کو کہاں جانا ہے, کیسے جانا ہے, میں بار بار ایک آدھ پروگرام. اچھا, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ 2 ریاستی فارمولے کو بھی نہیں مانتے, اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. مثلا مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, مثلا وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے لاہور میں جماعت اسلامی کے اجتماع میں کہا کہ ہم اس 2 ریاستی فارمولے کو نہیں مانتے. بہت سی جماعتیں نہیں مانتی اس کو. تو وہ پاکستان جہاں پہ کہ 2 ریاستی فارمولہ ہی جو ہے وہ اتنا متنازع ہے, اس پاکستان میں جب کوئی یہ کہے گا کہ جی آپ اپنی فوج غزہ بھیجیں اور وہ وہاں جا کے حماس کو ڈس آرم کرے, تو کیا وہ پاکستان کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ دیکھیں, اس لحاظ سے تو کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس وقت تک اپنی فوجیں انوالو نہیں کریں گے جب تک کہ ایک اجتماعی سوچنا آ جائے. دوسری بات, جب تک یہ نہ پتہ چل جائے کہ ٹی او آرز ہیں کیا. آپ کے ٹی او آرز کلیئر نہیں ہیں. اگر ہم نے جا کے حماس کے ساتھ لڑنا ہے, حماس کو غیر مسلح کرنا ہے, میرے خیال میں یہ کوئی ایسی سوچ نہیں ہے جس پہ پاکستان کو کودنا چاہیے. اچھا اعزاز چوہدری صاحب, ذرا تھوڑا سا مزید ذرا یہ سمجھا دیں کہ یہ جو نیتن یاہو صاحب ہیں جو کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں, وہ بھی 2 ریاستی فارمولے کو نہیں مانتے. پاکستان 2 ریاستی فارمولے کو مانتا ہے, سعودی عرب مانتا ہے, بہت سے مسلم ممالک مانتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد بھی ہے, لیکن نیتن یاہو نہیں مانتے. تو وہ نہیں مانتے تو 2 ریاستی فارمولہ جو ہے اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ لیکوڈ پارٹی جو ہے 1978 سے جو ان کی پارٹی بھی ہے وہ نہیں مانتی 2 ریاستی حل کو, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی ریاست ہوگی اسرائیل. ہماری بھی پوزیشن یہی تھی کہ ایک ہی ریاست ہوگی اور وہ ہوگی فلسطین, جس کے اندر جیوز جو ہیں وہ یہودی آ کے آباد ہوں گے. یہ 1947 کی بات ہے. جب انہوں نے نقشہ اپروو کیا جنرل اسمبلی میں 1947 میں, اس میں 2 کٹی پٹی ریاستیں بنا دی. ایک اگر آپ نقشہ دیکھیں تو بڑا عجیب و غریب سا نقشہ ہے جس میں اسرائیل اور فلسطینی بنائے. تو وہ 2 ریاستیں وہاں سے شروع ہوا. پھر بعد میں اقوام متحدہ میں بھی ایک کنسنسس سا بن گیا کہ چلے جو جنگوں سے مسئلہ نہیں حل ہو سکا ایک ریاست کا, تو کم از کم 2 ریاستیں ہو جائیں تو سلسلہ چلے. پاکستان کی پوزیشن واضح ہے جی. پاکستان چاہتا ہے کہ ایک فلسطینی ریاست ہو جس کا ایسٹ جیروسلم جو کیپٹل ہو, اور پری 1967 وار جو بارڈرز ہوں. لیکن اگر سارے عرب اور سارے مسلمان اس پہ راضی اور فلسطینی بھی راضی ہوں کہ ٹھیک ہے جی سائیڈ بائی سائیڈ 2 ریاستیں بنے, تو پاکستان اس پہ کیوں اعتراض کرے گا؟ اچھا, لیکن آپ کے خیال میں کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک ایسی فلسطینی ریاست قائم ہو جائے گی جس کا کہ کیپٹل جو ہے وہ القدس الشریف ہوگا؟ بہت مشکل ہے جی. ان کو ایک فیس سیونگ وہ دینا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک یونیفائڈ پیلسٹینین اتھارٹی کی کمانڈ ہو جائے دونوں طرف, یعنی ویسٹ بینک میں بھی اور غازہ میں بھی. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کو کہیں گے یہ ایک نامینل ریاست بن گئی ہے. لیکن اسرائیل تو اس کو بھی نہیں مان رہا, آپ کو پتہ ہے نا. تو اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اوپر بہت بڑا بوجھ پڑ گیا ہے, کیونکہ میرے خیال میں سعودی عرب نے بڑا واضح اشارہ دے دیا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کوئی ریاست نہیں بنتی. تو اگر یہ تھوڑی سی چھوٹی سی ریاست بھی نہیں بنوا سکتے تو کیا پھر کوئی ملک نہیں جائے گا ان کی اس کے پیچھے جی. لاسٹ کمنٹ کہ اگر یہ ایک فلسطینی ریاست ہی نہیں
تسلیم کرنے کے لیے تیار کہ جس کا کیپٹل القدس الشریف ہو، تو پھر تو ہمیں غزہ کے معاملے میں بالکل بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، دیکھیں مداخلت نہیں کرنے والی آپشن تو نہیں، ہمیں تو ضرور پیلسٹینین کے رائٹس کے لیے ہمیشہ بولتے رہیں گے، مدد کرنے کے لیے، ان کی مدد کے لیے، اور ہم یہ کہیں گے یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ شروع میں ایک ریاست کی بات ہو رہی تھی، لیکن پھر بہت سی حالات بدلے، گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہوئی، اسرائیل آ کے ہوا، ادھر سیٹلز کے پیچھے یورپ امریکہ آ گیا، تو پھر یہ چینج ہوئی جیسے یونائٹڈ نیشن کے اندر، تو 2 نیشنز کے اوپر ہم تو فرم رہتے ہیں، اور یہی کہ ان کا القدس میں ہیڈ کوارٹر اور 1967 وار سے پہلے کی کلیم آپ کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اسرائیل کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے نا، وہ نتن یاہو کے بیانات کو بھی ہم اس طرح سیریسلی نہیں لے سکتے۔ اوور بل کلنٹن سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جنگ کیوں لڑ رہا ہے نتن یاہو، اس نے کہا 2 ریزن ہیں، ایک تو اس کی کرپشن ہے، نمبر 2 یہ اپنے پرولانگ کرنا چاہتا ہے اپنے اسٹے کو، تو وہاں رہ کے وہ 2 ریاستوں کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں بھی پس چلمن کو بات ہوئی ہو۔ پس چلمن، یہ بہت بہت شکریہ جنرل قیوم صاحب، ارشد ملک صاحب اور اعزاز چودھری صاحب۔ تو پس بات ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو ایک انتہائی کرپٹ انسان ہے، اور اسرائیل کی عدالتیں جو ہیں وہ بھی اس کو کرپٹ قرار دے چکی ہیں، اور جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے وہ بھی ان کو ایک وار کرمنل ڈکلیئر کر چکا ہے، ان کا وارنٹ گرفتاری جاری کر چکا ہے۔ تو گرفتاری سے بچنا ہے نیتن یاہو نے، اس لیے وہ جو ٹرمپ کا جو سو کالڈ پیس پلان ہے اس پہ بھی عمل درآمد کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو پاکستان کو ایسے کسی معاملے میں حصہ دار نہیں بننا چاہیے کہ جس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فائدہ پس چلمن یا چلمن کے سامنے نیتن یاہو کو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔